ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا۔ معزز سامعین گرامی، اگر تاریخ میں کسی کو انقلاب کے لیے، اپنے حق کے لیے سچ بولنے کے پاداش میں جلاوطنی جھیلنی پڑی ہو، سزائیں کاٹنی پڑی ہوں، تو وہ اور کوئی نہیں، تاریخ میں لکھے جانے والے معتبر شاعر حبیب جالب ہیں۔ حبیب جالب کا نام حبیب احمد تھا۔ حبیب جالب 28 فروری 1928 کو ہندوستان کے پنجاب کے شہر ہوشیارپور میں کسانوں کے گھر میں پیدا ہوئے۔ صرف 15 برس کی عمر میں ہی انہوں نے مشق سخن شروع کر دی تھی۔ وہ یام ابتدا میں استاد جگر مراد آبادی سے متاثر تھے اور اپنی روایتی غزلیات کہتے تھے۔ تقسیم ہند کے بعد وہ کراچی آ گئے۔ جالب کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ وہ کئی طرح سے معاشرے میں رائج روایات کے خلاف تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی بائیں بازو کی ترقی پسند تحریک کے لیے وقف کر دی۔ یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ عوامی سطح پر وہ اس تحریک کی سب سے زیادہ وکالت کرتے تھے۔ حبیب جالب متوسط طبقے سے تعلق رکھتے تھے اور ایک عام آدمی کے انداز میں سوچتے تھے۔ وہ پاکستان کے محنت کش طبقے کی زندگی میں تبدیلی کے خواہش مند تھے اور اپنی انقلابی سوچ کے تحت دم آخر تک سماج کی محکوم عوام کو اعلیٰ طبقات کے استحصال سے نجات دلانے کا کام کرتے رہے۔ ان کا پہلا مجموعہ کلام برگ آوارہ کے نام سے 1958 میں شائع ہوا۔ جہل کے آگے سر نہ جھکایا میں نے کبھی، سفلوں کو اپنا نہ بنایا میں نے کبھی، دولت اور عہدوں کے بل پر جو اینٹھیں ان لوگوں کو منہ نہ لگایا میں نے کبھی۔ میں نے چور کہا چوروں کو کھل کے سر محفل، دیکھ اے مستقبل۔ معزز سامعین گرامی، جالب کو سوشلزم کے پیچیدہ خیالات کو سیاست، شاعری اور طنز و مزاح کا روپ دینا آتا تھا۔ جالب نے اسلام کے مقدس نام پر مفاد پرست، احتسال پسند اور عوام دشمن سیاسی گروہوں کو عوام کے دل میں اتر جانے والی زبان میں للکارا اور یوں اسلام کے معاشی انصاف اور معاشرتی مساوات کے تصورات غریب اور نہادہ عوام کے دل میں اترتے چلے گئے۔ حبیب جالب کے ہمعصر شعراء اور ادیبوں نے حبیب جالب کو شاعر تسلیم نہ کیا اور کہا کہ وہ عارضی اور سیاسی شاعری کرتے ہیں جو زندہ نہیں رہے گی۔ ان کا خیال غلط ثابت ہوا۔ آج پاکستان کے عوام ان کے ناموں سے واقف نہیں ہیں، جبکہ حبیب جالب آج بھی زندہ ہیں۔ ترقی پسند مصنف علی سردار جعفری نے حبیب جالب کے بارے میں یہ کہا ہے کہ حبیب جالب کی شاعرانہ آواز ہمارے انقلابی عہد کے اجتماعی ضمیر کی آواز ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جن کو فیض اور جالب کی آواز ملی۔ حبیب جالب کے نام سے 2006 میں حبیب جالب امن ایوارڈ کا اجرا کیا گیا، جبکہ ان کی وفات کے بعد 23 مارچ 2009 کو انہیں نگارے ایوارڈ اور نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ حبیب جالب کی وفات 13 مارچ 1993 کو 65 برس کی عمر میں ہوئی۔ جالب کی زندہ شاعری اور آزاد پسندی ان کے کلام سے دیکھنے کو ملتی ہے۔ ان کی اس نظم میں وہ وقت کے آمر کو للکارتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا، اس کو بھی اپنے خدا ہونے پہ اتنا ہی یقین تھا۔ کوئی ٹھہرا ہو جو لوگوں کے مقابل تو بتاؤ، وہ کہاں ہیں جنہیں ناز بہت اپنے تئیں تھا۔ آج سوئے ہوئے ہیں تئے خاک نہ جانے یہاں کتنے، کوئی شعلہ کوئی شبنم کوئی مہتاب جبیں تھا۔
اب وہ پھرتے ہیں اسی شہر میں تنہا لیے دل کو۔ ایک زمانے میں مزاج ان کا سرے عرش بری تھا، چھوڑنا گھر کا ہمیں یاد ہے جالب نہیں بھولے، تھا وطن ذہن میں اپنے کوئی زنداں تو نہیں تھا، تھا وطن ذہن میں اپنے کوئی زنداں تو نہیں تھا۔ حبیب جالب کی نظم دستور ایک انقلابی نظم ہے جو آج بھی ہر خاص و عام کی زبان پر چھائی ہوئی ہے۔ دیپ جس کا محلات میں ہی جلے، چند لوگوں کی خوشیوں کو لے کر چلے، وہ جو سائے میں ہر مصلحت کے پلے، ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ میں بھی خائف نہیں تختہ دار سے، میں بھی منصور ہوں کہہ دو اغیار سے، کیوں ڈراتے ہو زنداں کی دیوار سے، ظلم کی بات کو جہل کی رات کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ پھول شاہوں پہ کھلنے لگے تم کہو، جام رندوں کو ملنے لگے تم کہو، چاک سینوں کے سلنے لگے تم کہو، اس کھلے جھوٹ کو ذہن کی لوٹ کو میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پر چلے گا تمہارا فسون، چارہ گھر میں تمہیں کس طرح سے کہوں، تم نہیں چارہ گھر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ معزز سامعین گرامی، یہ تھے حبیب جالب۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ حبیب جالب کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے یہ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔